السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ مردے کو قبر میں چت لٹایا جاتا ہے، یعنی پیٹھ کے بل لٹایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اور افضل طریقہ یہ ہے کہ مردے کو داہنی جانب لٹا کر چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور ہاتھ ہٹا دیا جائے تاکہ بدن کا بوجھ ہاتھ پر نہ آ جائے۔ جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میت کو داہنی کروٹ پر لٹا کر اس کے پیٹھ کے نیچے ریت یا نرم مٹی کا تکیہ بنا دیا جائے۔ اگر اس طرح مشکل ہو تو پھر پیٹھ کے بل لٹا کر یعنی چت لٹا کر اس کا چہرہ قبلہ رو کر دیا جائے۔ اکثر اب یہی معمول ہے۔ اگر معاذ اللہ موت کے وقت اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ رہا، جسم سخت ہونے کی وجہ سے اب چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو رہا، تو زیادہ تکلیف نہ دیں، اس کو اسی حالت میں دفن کر دیں۔ الاختیار میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اولاد عبد المطلب میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے علی، اس کو قبلہ رو کر دو اور سب کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کو کروٹ کے بل لٹا دو، منہ کے بل نہ لٹاؤ۔ تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ وہ دعا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میت کا جسم موت کی وجہ سے سخت ہونے کی وجہ سے قبلہ رو نہ ہو تو اس کے متعلق فرماتے ہیں، افضل طریقہ یہ ہے کہ میت کو داہنی جانب لٹا دیا جائے اور اس کے پیٹھ کے نیچے ریت یا نرم مٹی کا تکیہ سا بنا دیا جائے اور ہاتھ کروٹ سے الگ کر دیں تاکہ بدن کا بوجھ ہاتھ پر نہ آ جائے کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے زندگی میں تکلیف ہوتی تھی، تو اینٹ یا پھر پتھر کا تکیہ بنائیں گے تو وہ سخت ہوتا ہے، اس سے اس کو تکلیف ہوگی، تو اینٹ یا پتھر کا تکیہ نہ بنائیں بلکہ ریت یا نرم مٹی کا تکیہ بنائیں۔ اور اگر میت کو داہنی جانب لٹانے میں دقت ہو تو پھر اس کو چت لٹا دیں، یعنی پیٹھ کے بل لٹا دیں اور چہرہ قبلے کی طرف کر دیں۔ اب اکثر یہی معمول ہے۔ اگر معاذ اللہ چہرہ قبلے کی طرف نہ رہا، جسم سخت ہو گیا کہ قبلے کی طرف نہیں ہو رہا ہے اس کا چہرہ، تو پھر اسی حالت میں دفن کر دیں، زیادہ تکلیف نہ دیں۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میت کو داہنی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ رو کر دیں۔ تو ثابت ہوا کہ مردے کو داہنی کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلہ رو کر دیا جائے اور ہاتھ کروٹ سے الگ کر دیا جائے تاکہ بدن کا بوجھ ہاتھ پر نہ ہو کہ اس سے مردے کو تکلیف ہوگی۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا دفن ہوتا ہے، جب کسی کی تدفین کی جاتی ہے، کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر کے آس پاس ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو مسئلہ معلوم نہیں، اور نہ ہی کسی عالم کو وہاں پر بلایا جاتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کو کسی عالم سے پوچھا جائے اور شریعت کے معاملے میں اپنی منمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر جلائے، ایمان پر اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جملہ گناہ کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔